الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے وہ آدمی جو میری بات سن کر جوں کی توں دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دے۔ مضمون حدیث اور حدیث مبارکہ کی تفصیل فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، حدیث مبارکہ کا دوسرا جز۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک پر کوئی ناگواری محسوس کرتے ہم تو ہم آپ کے چہرے سے محسوس کر لیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے اور آپ کے چہرے سے وہ ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ کوئی ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر موجود ہوتی تو ہم پہچان لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات ایسی ہو جاتی کہ آپ اسے چھپانا بھی چاہتے تو نفیس اور حساس طبیعت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، کہیں طبیعت پر بوجھ ہے، طبیعت پر انقباض ہے۔ یہ مضمون چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر کون کون سی چیزیں بوجھ گزرتی تھیں۔ تو بھئی چند چیزیں آج کے مضمون سے متعلق بھی ہیں، وہ عام فہم چیزیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اگر عمل میں نہیں ہے تو وہ چھوٹی نہیں ہے، بڑی سے بڑی چیز ہے اگر عمل میں آ گئی تو الحمدللہ وہ چھوٹی ہو گئی۔ اس لیے کہ مقصود کہنا بھی نہیں، سننا بھی نہیں، تقسیم بھی نہیں، سمجھانا بھی نہیں، مقصود عمل ہے۔ اگر عمل میں آ گئی کوئی بہت بڑی بات ہے اور عمل میں آ گئی الحمدللہ، کوئی چھوٹی سی بات ہے عمل میں نہیں آ رہی تو اسے چھوٹا نہ سمجھیں، اس لیے کہ عمل میں نہیں آ رہی اس کا مطلب مشکل کام ہے۔ چھوٹی سی تو بات ہے، تھوڑا سا تو کام ہے، چھوٹا سا تو کام ہے، اگر چھوٹا ہوتا تو ہو جاتا، چھوٹی بات ہوتی تو وجود میں آ جاتی۔ تو یہ عمل چھوٹا نہیں ہے، بس عمل مقصود ہے۔ گھوم پھر کر اگر عمل وجود میں آ گیا الحمدللہ، اگر عمل وجود میں نہیں آیا تو سب کچھ کہنا، لکھنا، بتانا، سمجھنا، سمجھانا، یہاں تک کہ ٹکریں مارنا سب بیکار۔ میری آپ کی خوبی بس عمل زندگی میں ہے یا نہیں ہے، بس، اور کوئی دوسری بات نہیں۔ اگر ہے تو ہم سب اللہ کا شکر گزار ہو۔ تو بھائی چند چیزیں ہیں جو آج کے مضمون سے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحمل پسند تھا، تحمل، بردباری، وقار، جماؤ، ٹھہراؤ، سکون، اطمینان پسند تھا، جلد بازی پسند نہ تھی۔ اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارے بھائی جلد بازی شیطان کی طرف سے، کاموں کو سکون سے، اطمینان سے، اعتدال سے کر۔ تو آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور طبیعت شریفہ میں یہ بات بہت غالب اور رش اور بس گئی تھی، جلد بازی نہیں، ہر کام کو سکون اطمینان سے۔ سکون، اطمینان، سوچ سمجھ کر کام کرنے میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، اور جلد بازی میں ہو سکتا ہے کبھی کام ٹھیک ہو جائے لیکن شبہ رہے گا کہ کام خراب نہ ہو جائے۔ تو جلد بازی پسند نہیں تھی۔ تھوڑی سی تفصیل آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کام ہو، ایک مشکل اور ایک آسان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسانی والے کام کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، کسی موقع پر ایک آدمی کی بہت بڑی غلطی ہے لیکن وہ معافی کے لیے آ گیا ہے، چاہے وہ قتل کر کے ہی کیوں نہ آیا ہو، چاہے وہ زنا کر کے ہی کیوں نہ آیا ہو، تو آپ علیہ السلام اس کی معافی کا راستہ نکالتے تھے۔ آسانی کے موقع پر اور مشکل کے موقع پر آسانی کو ترجیح دیتے ہیں، جلدی کے موقع پر اور تحمل سے کام کرنے پر اطمینان، بردباری، وقار کا خیال رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، کہیں کسی کی عزت نفس پر فرق آ رہا ہو تو فوراً اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے، کوئی عیب والی بات یا جملہ یا عیب کو ذکر نہ کرتے۔ اس مضمون سے پہلے چند چیزیں قابل لحاظ، قابل ذکر۔ وہ بات یہ بات میں قبل میں بھی عرض کی تھی، ایمان کے معیار کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اگر میں اور آپ بھی چاہیں کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے صرف ایمان نہیں، ایمان کا کوئی درجہ نہیں، ایمان کا اعلیٰ درجہ دے دے،
صرف ایمان نہیں، اتنا ایمان تو سب کے پاس ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، حشر کو مانتے ہیں، قبر کو مانتے ہیں، ساری چیزیں جو ایمانیات سے متعلق ہیں سب کو مانتے ہیں. اتنا ایمان تو بحمد اللہ علی ذالک سب کے پاس ہے. لیکن ایمان کا کوئی خاص حصہ نہیں، یہ بھی کافی نہیں ہے. ایمان کا وہ حصہ جسے اللہ اور رسول نے فرمایا یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. ایمان کے اعلی درجے کو حاصل کرنے کے لیے آسان سی بات، جو کچھ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ہم بھی اندر سے قبول کر لیں، ہمیں بھی پسند ہے. جو کچھ انہیں ناپسند ہے، کوئی لے تو لال کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہیش پیش کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اینگی پینگی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی 19-20 کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زگ زیگ کی ضرورت ہے. انہیں ناپسند ہے، ہمیں بھی ناپسند ہے. بھائی ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ، بالکل بے غبار بات، شیشے کی طرح صاف بات، بالکل ٹرانسپیرنٹ اسٹیٹمنٹ کہ بھئی اللہ رسول کو پسند ہے، ہمیں پسند ہے، انہیں ناپسند ہے، ہمیں ناپسند ہے. بس ایمان کا اعلیٰ درجہ مل گیا. اس پر ایک بات عرض کر کے مضمون کی طرف آتے ہیں. ایک صاحب نسبت بزرگ کے پاس کچھ لوگ اکٹھے ہوئے. لوگوں نے بڑی تعریف کی، نیک آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، متقی آدمی ہیں، مستجاب الدعوات آدمی ہیں، اور بہت متبع سنت آدمی ہیں، اطاعت فرمانبرداری ان کی زندگی میں ہے. بہت ساری خوبیاں لوگوں نے بیان کی. تو لوگ ان کے پاس کچھ لوگ چلے گئے وفد کی صورت میں اور کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیں، حضرت کوئی نصیحت فرمائیں. پھر حضرت خاموش، حضرت کوئی نصیحت فرمائیں. حضرت پھر خاموش. پھر تیسری دفعہ حضرت نے فرمایا اس کائنات میں، حضرت نے کیا نصیحت فرمائی؟ شیخ نے نصیحت فرمائی کہ اس پوری کائنات میں کوئی چیز ہماری منشا کے بغیر نہیں ہو رہی. تو وہ نئے لوگ تھے، پرانے لوگوں کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، مروت ہوتی ہے، ادراک ہوتا ہے، آدمی رعایت کرتا ہے. نئے آدمی تو نیا ہوتا ہے، بے باک ہوتا ہے، اسے کوئی بزرگی، کوئی وقار، کوئی احساس نہیں ہوتا. اس لیے کہ پہلے تو لوگ بہت سنجیدہ تھے کہ حضرت لوگوں نے تو کہا آپ نیک آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں، ہماری تو آپ سے پہلی ملاقات ہے، آپ ہمارا سوال سمجھ گئے؟ شیخ سے آنے والے کہ آپ ہمارا سوال سمجھ گئے؟ اس تو آدمی عام طور سے بچوں سے کہتا ہے بیٹا سوال سمجھ میں آیا تمہارے، کیا جواب دے رہے ہو؟ تو آنے والے وفد نے کہا کہ حضرت آپ ہمارا سوال سمجھ گئے؟ کہاں؟ آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کوئی نصیحت کرے، میں نے آپ کو نصیحت کر دی. تو کہ اچھا یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا سوال آپ کی سمجھ میں آ گیا، ہم نے نصیحت پوچھی آپ سے. اچھا کہا اس میں نصیحت کا پہلو کیا ہے؟ اس کائنات میں کوئی چیز ہماری منشا کے بغیر نہیں ہو رہی، سب ہماری منشا سے ہو رہا ہے. کہ حضرت ہماری ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی یہ کون سی نصیحت ہے، یہ کیسی نصیحت ہے، اس میں نصیحت کے پہلو کا. اس میں تو آپ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں، اس میں تو ہمیں اگر آپ برا نہ مانیں، خیال نہ فرمائیں، شفقت فرمائیں، بے ادبی نہ ہو، سوء ادب نہ ہو، تو اس میں تو آپ کا جملہ کبر کی عکاسی کر رہا ہے. آپ کے اس جملے میں تو کبر نظر آ رہا ہے کہ اس کائنات میں کچھ نہیں ہو رہا میرے بغیر، سب کچھ میری منشا کے تابع. یہ کون سی نصیحت ہے؟ تو لوگوں نے پوچھا یا تو اسے سمجھائیں، ہمیں سمجھ میں آئے کیا قصہ ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کس کے چاہنے پر ہو رہا ہے؟ کہا جی اللہ کے چاہنے پہ ہو رہا ہے، اللہ کے چاہنے پہ ہو رہا ہے. کہا اچھا اللہ کے چاہنے پہ ہو رہا ہے، کوئی چیز اللہ کے چاہنے کے بغیر ہو رہی ہے؟ کہا نہیں. کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کبھی ہوا ہے؟ کہا کبھی نہیں ہوا. کہا جب بھی ہوگا، جتنا ہوگا، جہاں تک ہوگا، سب اللہ کے چاہنے پر ہوگا اور اللہ کے فیصلے سے ہو رہا ہے. تو انہیں فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے اور میں نے اپنی چاہت کو اپنے اللہ کی چاہت سے ملا لی. اب جو اللہ چاہتا ہے وہی میں چاہ رہا ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہی اللہ چاہتا ہے، تو سب کچھ میری چاہت پر ہو رہا ہے. اتنی بات کرنے کے بعد شیخ پھر خاموش ہوگا. تو لوگوں نے کہا حضرت تھوڑی سی وضاحت تو ہو گئی لیکن بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس میں کون سی نصیحت کا پہلو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بھئی تم اپنی ساری رضامندی کو، خوشی کو، غمی کو، اپنی پسند کو اللہ کی پسند بنا دو، اللہ کی ناپسندیدگی کو تم اپنی ناپسندیدگی بنا دو، تو وہ ہو رہا ہوگا کائنات میں جو تم چاہ رہے ہوگے. بھئی تم چاہتے ہی نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. تو اب دو رائے ہے ہی نہیں. بھئی آدمی یہ چاہ رہا ہے اے اللہ ایسا کر دے، اللہ نہیں چاہ رہا. آدمی دعائیں کر رہا، اجر ملے گا لیکن ہوگا نہیں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. تو جب میں چاہ ہی نہیں رہا، جب آپ چاہ ہی نہیں رہے، جب مسلمان چاہ ہی نہیں رہا، کوئی دو رائے ہو، کیا چاہتے ہو؟ جو اللہ چاہتا ہے. غلام کہتے ہیں نا کیا کھانا چاہتے ہو؟ کہا جو آپ کھلا دیں. کہا میں تو خود نہیں کھا رہا. کہا میں بھی نہیں کھا رہا.
کہا میرا روزہ ہے. کہا میرا بھی روزہ ہے. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا اس لیے کہ آپ کچھ نہیں کھا رہے. میں اکیلا نہیں کھاؤں گا, میں آپ کا غلام ہوں, خادم ہوں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. کہا مجھے سونا ہے. کہا میں بھی سو رہا ہوں. کہا آپ کہیں میں جاگتا رہوں. کہا تم جاگتے رہو, میں سو رہا ہوں. کہا اچھا جی میں جاگ رہا ہوں, آپ سو رہے. تو جو آپ کی منشا ہے میری وہ منشا ہے. جسم دو ضرور ہیں, دماغ دو ضرور ہیں, زبانیں دو ضرور ہیں, لیکن فیصلہ ایک ہی ہے. مالک کیا چاہتا ہے, وہ غلام چاہتا ہے. کہا میری کوئی رائے نہیں ہے. اسی لیے یہ بات آپ کو معلوم ہوگی, اب تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے. اگر کوئی غلام کہیں سے بھی پیسے حاصل کر لے, چاہے کسی سے قرض لے لے, ڈاکہ ڈالے, چوری کرے, کما لے, تو وہ مالک کے ہوتے ہیں, غلام کے نہیں ہوتے. اس لیے کہ جسم دو ہیں, کام ایک ہے. وہ غلام کے ہوں گے. ملازم کی بات نہیں کر رہا, غلام کی بات کر. جس زمانے میں غلام باندیاں اور جہاد کی بنیاد پر غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی, تو جب بھی غلام اور باندیاں ہوں گی تو غلام کی کنڈیشن نہیں ہوتی. غلام کا مال اپنا ہوتا ہی نہیں ہے, اس کی کوئی چاہت, اس کی کوئی راحت, کوئی سہولت, کوئی کھانا, کوئی پینا, کوئی خواہش, کچھ نہیں. مالک کیا کہتا ہے؟ تو ہمارا اللہ جو غلام کا مالک ہے وہ تو عارضی مالک ہے, خریدنے سے اور بیچنے سے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ہمارا اور آپ کا اللہ کا تعلق خریدنے بیچنے ختم تھوڑی ہوتا ہے. ہم کافر ہو جائیں تب بھی اللہ کے بندے ہیں, مسلمان ہو تب بھی اللہ کے بندے, نیک ہو تب بھی اللہ کے بندے ہیں, فاسق ہو تب بھی اللہ کے بندے ہیں. ہر حال میں ہمارا اپنے رب سے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. ایسا رشتہ ہے کائنات میں, باقی سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. یہ خالق مخلوق کا رشتہ ایسا ہے, قبر میں بھی, حشر میں بھی, زندگی میں بھی, موت میں بھی, جنت میں بھی, جہنم, سب جگہ یہ خالق مخلوق کا رشتہ ہے. تو لوگوں کی کچھ دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ اپنی منشا اپنے رب کی منشا بنا دو, اپنی چاہت اپنے رب کی چاہت بنا دو, جو رب کو ناپسند ہے وہ اپنی ناپسندیدگی بنا دو, کہ پھر کائنات میں صرف وہ ہوگا جو تم چاہ رہے ہوگے. تو کچھ دیر لگی, لیکن سمجھ میں آ گئی کہ کائنات میں سب سے زیادہ اعلیٰ ایمان, اعلیٰ علیین, عرفہ ایمان یہ ہے, غالب ایمان یہ ہے, فائق ایمان یہ ہے, سب سے اوپر درجے کا ایمان یہ ہے کہ میری اور آپ کی پسند وہ بن جائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے, وہ ناپسندیدگی بن جائے جو اللہ رسول علیہ السلام کو ناپسند. اب آ جائیے اختصار کے ساتھ مضمون کی طرف. مضمون یہ میرے بھائیو, وفد عبد قیس. وفد عبد قیس, منذر اشج نامی آدمی حضور علیہ السلام کے پاس اپنے پورے وفد کے ساتھ مدینہ منورہ آئے. پورے وفد کے ساتھ, پورے کورم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے. تو جیسے ہی مدینہ میں پہنچے, مدینہ آ گیا, مدینہ آ گیا, مدینہ آ گیا, پھر دیکھا مسجد نبوی آ گئی, مسجد نبوی آ گئی, پھر دیکھا آپ علیہ السلام کا خیمہ آ گیا. جیسے ہی لوگوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا, کیونکہ سفر اور ایک چاہت تھی اور اشتیاق تھا, آپ علیہ السلام کے شہر میں جا رہے ہیں, مدینہ آ گیا, آپ علیہ السلام کی مسجد میں جا رہے ہیں, مسجد آ گئی, آپ علیہ السلام کی زیارت, آپ علیہ السلام. تو لوگوں نے چلتی سواریوں سے, اونٹوں سے, گھوڑوں سے چھلانگ لگائی اور آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. چوما چاٹا, سلام کیا, معانقہ کیا, دعاؤں کی درخواست کی, جو خدمت ہو سکتی تھی, جو پیشانی چوم سکتے تھے, تو آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جا کر بیٹھ گئے. منذر اشج نامی آدمی سکون سے اپنی سواری سے اترا, اپنی سواری کو باندھا, اپنے خیمے میں چلا گیا. نہا دھو کر سفر میں تھے, نہا دھو کر واپس آیا. اس وقت تک سب لوگ مل چکے تھے, آپ علیہ السلام بھی فارغ تھے, ملاقات کے لیے وقت, کھلا وقت مل گیا. تو منذر اشج سے آپ علیہ السلام نے پوچھا, بھئی تمہاری طبیعت میں بڑا وقار نظر آیا, ہمیں بڑا سکون نظر آیا, بڑا تحمل نظر آیا, تمہیں شوق نہ تھا ہم سے ملنے کا؟ لوگ فوراً آ کر مل گئے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شوق بھی تھا, شوق بھی ہے, تو میں چاہتا تھا کہ بھئی میں تو گندا میلا آدمی ہوں, تو آپ علیہ السلام کے شاہ نشان صاف ستھرا ہو کر, اچھے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, تھوڑی سی تاخیر ہو جائے گی نا, لیکن آپ کو تو راحت ہوگی میرے آنے سے. صاحب علیہ السلام نے فرمایا, بھائی یہ بات تو ایسی ہے کہ اس میں بڑا وزن ہے. تاخیر سے آیا تو کہا تمہاری دو خوبیاں ہیں. تو جب آپ علیہ السلام نے دیکھا بھائی اس کے اندر تو محبت رسول کا کوئی اعلیٰ درجہ موجود ہے, اسے تو میری راحت مقصود ہے کہ مجھے خوشبو پسند ہے تو اس نے خوشبو پسند کی, مجھے اچھا صاف ستھرا لباس پسند ہے, صاف ستھرا مسافر آدمی ہے تو بھائی اونٹ یہاں تو فرسٹ کلاس جہاز میں سفر کرنے کے بعد آدمی اترتے ہی پہلے کپڑے بدلتا ہے, شاور لیتا ہے, پھر کہیں جاتا ہے, میٹنگ میں سٹنگ میں جاتا ہے. تو وہ تو اونٹ اور گھوڑوں پہ سوار ہو کر آ رہے تھے, مدینہ پہنچے تھے, دھول مٹی سارے مسائل, وہ کس حال میں ہوں گے؟
تو آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جب اشج نامی منذر اشج، تو کہا آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دو خوبیاں مجھے نظر آئیں. کہا ایک خوبی تمہارے اندر صبر اور تحمل بہت ہے، اور فرمایا دوسری خوبی کہ تمہارے اندر وقار بہت ہے، بہت سکون سے اطمینان سے. اب جب تمہاری میری آپس میں ایک دوسرے کی زیارت، تب بھی تم نے قدموں کو تیز نہیں کیا، وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ معیاری انداز پر چل کر آئے، مان کا کیا، مصافحہ کیا، دعائیں لی، ہم نے تمہیں مبارکباد پیش کی، سلام پیش کیا، تم نے ہمیں سلام پیش کیا، تمہارے مہمان ہو، ہم تمہارے میزبان ہیں، سارا قصہ. بڑا دو خوبیاں. اس نے کہا اللہ کے نبی واقعی آپ فرماتے ہیں میرے اندر دو خوبیاں ہیں، تحمل اور وقار، برداشت اور وقار، صبر اور وقار. کہا دونوں خوبیاں. کہا یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے رب نے پیدا کیے ہیں. فرمایا پھر میں آپ کا بھی اور آپ کے رب کا بھی شکر گزار ہوں. رب کا اس لیے کہ اس نے پیدا کی، اور آپ کا اس لیے کہ آپ نے اظہار فرمایا. آپ نے اظہار فرمایا. تو آپ علیہ السلام کو عیب جو ہی پسند نہیں تھی، حوصلہ افزائی پسند تھی، جلد بازی پسند نہیں تھی، سکون پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آسانی چاہیے. دو کام ہے لیکن یہ مشکل کام ہے، آسان. فرمایا مجھے آسان چاہیے. آپ تو اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں. فرمایا میں خاتم النبیین، میرے پیچھے بھی کچھ لوگ چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سنتیں پڑھتے تھے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تو نماز کے لیے بہت جلد تشریف لے آتے ہیں، اول وقت میں اہتمام کرتے ہیں، لیکن سنتوں کا اہتمام پہلے والی سنتیں تو بھی گھر پڑھ کے اور بعد والی سنت تو بھی گھر پڑھ کے. تو فرمایا میں امت کے لیے راحت کا پیغام لے کر آیا ہوں، سکون سے، راحت سے پہلے اور بعد کی سنتیں گھر میں پڑھ لیں. فرائض کے لیے میں بھی یہاں آ جاتا ہوں، تم بھی یہاں آ جایا کرو، یہ آج بھی اور قیامت تک تمہارے لیے راحت ہے. ایک ایسا آسان سا اصول بتایا ہے. اگر آپ علیہ السلام سنتیں پہلے کی بھی اور سنتیں بعد کی بھی، سنتیں پہلے کی بھی اور بعد کی بھی مسجد میں پڑھنا ہے، سنتیں پڑھنا واجب ہے، پھر کیا بنتا؟ تو ہر آدمی کی زندگی عذاب اور جیلن بن جاتی. اگر یہ کہتے ہیں تو سنتیں لیکن آ کے مسجد میں ہی پڑھنی ہے، تو بھئی جو آدمی فجر میں 1 گھنٹہ پہلے آتا ہے وہ تو ٹھیک ہے آ کے سنتیں پڑھ لے. جو آتا ہی فجر میں فرضوں سے پہلے ہے، اور آج حالات جس طرح کے ہیں، سنتیں سکون سے گھر میں پڑھیں، فرضوں کے وقت میں مسجد پہنچ جائے. اصول اس وقت کا اپلائی اور فائدہ اور ثمرہ آج نظر آ رہا ہے کہ بھئی فرض پڑھے اور اپنے کاموں میں لگے. سفر حضر باوضو آدمی سفر ڈرائیو کر رہا ہے، فرض پڑھے مسجد میں، پھر آگے نکل جائے، بھائی سنتیں پڑھ لیں گے، گھر جا کے پڑھ لیں گے. تو آپ علیہ السلام آسانی کو، ایک موقع پر عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے حجرہ اور مسجد نبوی یوں ساتھ ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ساتھ ہیں. تو آپ علیہ السلام جب باہر تشریف لاتے، جلوہ افروز ہوتے، تو پھر صحابہ جمع ہو جاتے، پھر نماز پڑھ لیتے. ایک دن ایسا ہوا عشاء کی نماز، صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور مشقت کا کام کرتے تھے، تکلیفوں والی زندگیاں تھیں. پہاڑی، آج بھی مکہ سارا پہاڑی علاقہ ہے. 14 سال پہلے کیا حال ہوگا، کیا پتھریلی علاقہ ہوگا. گرمی میں شدید گرمی، دن بھر کے تھکارے، عشاء کی نماز کے لیے انتظار کریں. آپ علیہ السلام تشریف نہیں لائے، تو لوگوں کو اونگ آنے لگی، گرنے لگے. تو پھر جس کو ہمت تھی، کچھ لوگ رکے، کچھ لوگ گھروں کو چلے گئے. پھر ایک وقت آیا، اتنی تاخیر ہو گئی کہ سارے صحابہ چلے گئے اپنے اپنے گھروں کو کہ بھئی گھر میں نماز پڑھیں گے، کیا کریں گے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کرنا ہے. ابتدائی زمانہ ہے، ابتدائی زمانہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رک گئے، باقی حضرات نے اپنی اپنی نمازیں پڑھی اور گھر چلے گئے. آدھی رات ہو گئی تھی. حضور علیہ السلام آدھی رات کو نکلے اور کپڑوں پر وضو کا اثر، گیلے کپڑے تھے، وضو کا اثر موجود تھا. حضور علیہ السلام تشریف لائے. کہا اللہ کے نبی وہ چلے گئے، تھک آ رہے تھے بیچارے، پریشان تھے، گھروں کو چلے گئے. تو فرمایا اے عمر، میرا جی چاہتا ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز اس وقت تہائی رات کو پڑھوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں اپنے اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مغرب غروب آفتاب کے وقت اور عشاء اس کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد، اور تاکہ پوری رات میرے مسلمانوں کو، میرے امتیوں کو سونے کا ٹائم مل جائے. ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ تہجد کو بھی فرض کر دوں، مسواک کو بھی فرض کر دوں، عشاء کی نماز بھی ایک تہائی رات کو یعنی آدھی رات کو پڑھوں. فرمایا اللہ کے نبی اگر آپ ایسے چاہتے ہیں، فرمایا نہیں، امت مشقت میں آ جائے گی.
میں تو ایسا کر سکوں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تو ایسا کر سکوں گا لیکن میرے امتی اس پر نہیں آ سکیں گے، تو پھر عشاء کی نماز امت مسلمہ کے جیسے تہجد چند فیصد لوگ پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز بھی چند فیصد لوگ پڑھیں گے۔ اگلی اور آخری بات آج کے مضمون سے متعلق، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، دونوں حضرات کی صاحبزادیاں آپ علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت صفیہ حضرت عمر کے گھر سے آئی ہوئی تھی ان کی بیٹی، اور ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے آئی ہوئی تھی۔ حضرت صفیہ جسم میں بھاری تھی اور قد ذرا چھوٹا تھا، ام عائشہ کا قد بہت لمبا نہ تھا لیکن پتلے جسم کی تھی تو اس لیے چھوٹا قد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام سے کوئی بات کرنی مقصود تھی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا بھئی آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ تو ام عائشہ نے یوں کیا کہ صفیہ کی، یعنی وہ جسم کے اعتبار سے اور قد کے اعتبار سے کم ہے۔ فرمایا عائشہ یہ انداز مناسب نہیں ہے، یہ انداز مناسب نہیں ہے، یہ عیب کا انداز ہے، اس لیے کہ کسی کا یوں کر کے اشارہ کرنا یہ کوئی خوبی کی بات تھوڑی ہے۔ اللہ نے ان کا قد چھوٹا رکھا ہے، جسم بھاری رکھا ہے، اللہ نے آپ کا جسم ہلکا رکھا ہے اور آپ کا قد چھوٹا نہیں لگتا۔ آدمی پتلا ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹے قد کا ہی کیوں نہ ہو تو لیکن اسے کوئی چھوٹے قد کا نہیں کہتا، عمومی طور سے ہے ایسا ہی۔ تو فرمایا عائشہ یہ مناسب نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی میں تو محبت میں کہہ رہی ہوں۔ فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، محبت میں بھی نہیں کہو۔ فرمایا میں تو محبت میں کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ وہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں، میں بھی بیوی ہوں، وہ میری سوکن ہے، میں ان کی سوکن ہوں، وہ بھی تو اور میں بھی تو آپ کے دونوں یار ہیں، میرے والد بھی ان کے والد بھی۔ تو ام عائشہ نے بہت سارے زاویے بتائے۔ فرمایا نہیں عائشہ نہیں، یہ خوبی کا انداز نہیں ہے، یوں اشارہ کرنا کسی کے بارے میں، یوں اشارہ کرنا کسی بارے میں، یوں اشارہ کرنا کسی کے بارے میں، یوں اشارہ کرنا کسی کے بارے میں۔ کہا نہیں، یہ اشارے سے بھی آپ علیہ وسلم فرمایا یہ عیب کے ساتھ بتانا یہ بھی محمد کو پسند نہیں۔ کہا خوبی سے بتاؤ۔ کہا وہ میری بہن، وہ میری سوکن جو رات کو عبادت کے لیے بہت ٹائم دیتی ہے۔ کہا کوئی یہ حدیث مبارکہ کا حاشیہ نہیں ہے، حاشیہ نہیں، یہ صرف اس کی وضاحت ہے کہ بھئی آدمی خوبی سے بھی یاد کر سکتا ہے کہ بھئی وہ میری بہن، وہ میرا دوست، وہ میرا بھائی، وہ میرے چچا جو رات بھر ماشاءاللہ آدھی رات تہجد کو دیتے ہیں، تو ضروری ہے کہ شناخت یوں ہی ہوگی۔ شناخت یوں بھی تو ہو سکتی ہے، یوں بھی تو ہو سکتی ہے، ہر وقت تسبیح پڑھتے ہیں، ہر وقت تلاوت کرتے ہیں، یوں بھی تو شناخت ہو سکتی ہے۔ تو شناخت کے لیے کوئی ایسے انداز کو جسے میں کہوں خوبی ہے، اللہ کے نبی کہے نہیں عیب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ یہ انداز عیب کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب سے متعلق کوئی چیز اس کے مقابلے میں، اس کے مقابل میں خیر سے متعلق۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا خادم بہت تنگ کرتا ہے، میرا خادم بہت تنگ کرتا ہے، کیا کروں، معاف کروں یا سزا دوں؟ فرمایا نہیں معاف کر دو۔ کہا کتنی دفعہ معاف کروں؟ کہا پھر معاف کر دو۔ کہا کب تک معاف کروں؟ کہا معاف کرتے رہو۔ اللہ کے نبی کتنی دفعہ معاف کروں یہ تو بتائیے۔ تو کہا 70 مرتبہ۔ کہا سال بھر میں؟ کہا نہیں۔ کہا مہینے میں؟ کہا نہیں۔ کہا ہفتے میں؟ نہیں۔ کہا روزانہ؟ کہاں روزانہ؟ روزانہ 70 مرتبہ۔ اللہ کے نبی فرمایا جب کوئی انسان مر کر معافی کے لیے آ گیا، اور آپ علیہ السلام کے پاس تو کوئی قتل کرنے والا بھی، اللہ کے نبی مجھ سے قتل ہو گیا، کہ اچھا کوئی راستہ نکالتے ہیں، دیت دینی ہوگی دیت دیں گے، دیت نہیں دینی ہوگی اور وہ قتل حضر ہوگا یعنی بیکار قتل ہوگا، تو کوئی راستہ بنایا کرتے تھے۔ آپ بولے کہ دیکھو آ گیا نا معافی کے لیے، کہا ہم مخلوق ہیں، میرے رب کو پسند ہے جب کوئی زبان کھول کر آ گیا ہے معاف کر دو، جب کوئی ہاتھ باندھ کر آ گیا ہے معاف کر دو، کوئی سر جھکا کر آ گیا ہے معاف کر دو۔ کہا تم کون ہوتے ہو کہ رب سے بھی زیادہ بڑے رب بن جاؤ؟ اس لیے کہ اللہ تو معاف کرتا ہے۔ اللہ ایسا کبھی اگر ایسا ہونے لگے نا، اگر ایسا ہونے لگے کہ بھائی یہ 6ٹھی دفعہ آیا ہے تو ہم سب ایمان کھو بیٹھے، ہم سب ایمان کھو بیٹھے، ہم میں سے کسی کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو،
اگر ایسا نہ ہو 6 دفعہ تو معافی مانگے، 7ویں دفعہ معاف نہیں کرے. اللہ کے نبی فرمانے 70 مرتبہ، اور اللہ فرماتا ہے 700 مرتبہ بھی گناہ کر کے ایک دفعہ ضرور کو اللہ معاف کر دے. 700 مرتبہ. ایک صاحب، ان کی دکان کچھ کام ایسا تھا کہ کسٹمر سارے ہی مستورات تھی. اب مجھے نہیں معلوم کس چیز کی، غالب گمان یہ کہ شاید چوڑیوں کی دکان ہوگی، اس لیے کہ عام طور سے وہی ایک کام ایسا ہے جس میں کوئی مرد نہیں آتا. یہ شاید پہلے کی بات ہوگی، اب آتے ہوں گے. تو کہا یہ سارے کسٹمرز مستورات ہوتی ہیں، اب کتنا آدمی آنکھوں کو بچائے؟ نہ اپنے ہاتھوں کو بچا سکتا ہے، نہ اپنی زبان کو بچا سکتا ہے، نہ دماغ کو بچا سکتا ہے. ایسے موقع پر کسی سے صرف بدنظری ہوتی ہے، وہ ہاتھ نہیں لگا رہا ہوتا. اور کہا ہمارا تو کام ایسا ہے کہ ہم نابینا نہیں ہیں کہ ابھی آنکھیں بند کر کے کسی کو چوڑیاں پہنا رہے ہوں. کیا کریں؟ ایسی صورت میں کیا کروں؟ روزی حلال ہے، کاروبار بڑوں کا ہے، چھوڑ دوں یا چلنے دوں؟ کا کوشش کرو کوئی چھوڑنے کی سبیل بن جائے. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ فاقے میں آ جاؤ تو کفر پہ پہنچ جاؤ. اسباب بناؤ، کوشش کرو، نظام بناؤ، گراؤنڈ بناؤ، سسٹم بناؤ، پھر چھوڑ دینا. لیکن یہ ایک دم آنن فانن ایسا نہیں کرو. جب تک کرتا رہو. کہا جب تک کرتا رہوں تو اس کا مقصد ہے کہ جب تک گناہ کرتا رہوں. بھائی میں نے ہاتھوں کو بھی چھونا ہے، میں نے زبان سے بات بھی کرنی ہے، اور ایسے موقع پر میں نے ہاتھوں کو بھی دیکھنا ہے، چہرے کو بھی دیکھنا ہے. کوئی ایک گناہ تھوڑی ہے. کیا مجھے صرف یہ بتائی مفتی صاحب میری مغفرت ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ فرمایا ہو جائے گی. کہا اس کا مقصد؟ کہا کوئی اس کا مقصد نہیں ہے. جب تم ایک کسٹمر کو فارغ کرو اس وقت اندر سے اللہ سے توبہ کر لیا کرو کہ اللہ معاف کر دے، ہوا تو غلط ہے، ہوا تو غلط ہے. ہاتھ بھی غلط استعمال ہوگا، آنکھیں بھی غلط، دماغ بھی. انسان ہے نا، کوئی جانور نہیں ہے، کوئی پتھر نہیں ہے. تو کہا صرف یہ کر لیا کرو، صرف یہ کر لیا کرو کہ اللہ معاف کر دے. ہو گئی غلطی ہو گئی. کہا تمہارے پاس 1000 کسٹمر ہیں تو 1000 دفعہ استغفار پڑھ لو. شام کو ایک کسٹمر، اگر تم نے توبہ نہ کی تو صرف ایک کسٹمر کا جواب دینا ہوگا. اگر تم نے دکان بند کرنے کے وقت آخری مرتبہ بھی توبہ کر لی تو جس حال میں پاکیزہ آئے تھے اس حال میں دکان بند کر کے پاکیزہ گھر چلے جاؤ. کہا ایسا ہے؟ کہا بھئی ہم اپنے پاس سے تو اللہ فرماتا ہے تم 700 گناہ کرو اس کے بعد توبہ تو کرو. تو پھر پتہ کیا ہونے لگا؟ یہ ہے بات پردانے کی. ہونا کیا لگا؟ کچھ عرصہ تو کام چلتا رہا. ہر کسٹمر کے بعد ادھر پیسے گلے میں، اے اللہ معاف کر دے. ریکوری کے فارم، اللہ معاف کر دے. کچھ عرصے کے بعد اچھا یہ 3 کسٹمر ہو گئے، اکٹھے ابھی معافی مانگتا ہوں. پھر 5 ہو گئے. پھر ایک وقت آیا بھائی صبح سے شام تک میں یہی کرتا رہوں گا، شام کو مانگوں گا. اب وہ 10 20 50 اکٹھے ہو گئے تو شیطان نے ایک پھرکی دے دی کہ اللہ نے ایک آسان راستہ دیا تھا کہ تم توبہ کرو ہم معاف کریں گے. کام تمہارا کوئی بھی ہو، اگر تمہیں توبہ استغفار کی توفیق مل گئی تو ہم تمہیں گناہوں میں رکھ کر محفوظ رکھیں گے. اور اگر تمہیں توبہ کی توفیق نہ ملی تو گناہ تو بھائی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، بدنظری تو مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. اور جتنی علمان و لفظ توبہ کے ساتھ جتنی بدنظری حج عمرے کے موقع پر حرمین میں ہوتی ہے اتنی کہیں نہیں ہوتی. پوری دنیا کا حسن موجود ہے. آدمی زیارت ہی کر رہا ہوتا ہے انڈونیشیا، مصر، فلپائن، USA، UK، UAE، اس لیے کہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں، چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. کہا میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ UAE والے بولتے کیسے ہیں. ارے بھائی دیکھنے کے لیے مرد کافی نہیں ہے، تجھے یہاں بازار میں آ کے چیک کرنا پڑا ہے بولتے کیسے. جہاں نیکی وہاں گناہ بھی 1 لاکھ. تو شیطان ہے نا، ایسی پھرکی دیتا ہے آدمی کو کہ آدمی کو لگ پتہ جائے کہ ہوا کیا ہے یہ. لیکن رب نے رسول علیہ السلام، دیکھو ہمیں پسند نہیں ہے توبہ کو جمع کرنا، یہ ہے وہ آج کے مضمون کا خلاصہ ہے. دیکھو ہمیں پسند نہیں ہے نمازوں کو جمع کرنا، ہمیں پسند نہیں ہے زکاتوں کو جمع کرنا، ہمیں پسند نہیں ہے صدقات کو جمع کرنا، ہمیں پسند نہیں ہے قسموں کو جمع کرنا. ہم یہ کہہ رہے ہیں قسم کھا لی ہے، توبہ کر لو، روزے رکھ لو، قصہ ختم کرو. اگر آج موت آ جائے تو بھائی بہت ساری قسمیں اکٹھی ہو جائیں گی. آج موت آ جائے بہت سارے مرد عورتوں کے روزے قضا اکٹھے ہو جائیں گے، بہت سارے مرد عورتوں کی نمازیں اکٹھی ہو جائیں گی. کہا اکٹھی نہیں کرو،
اکٹھی نہیں کرو. جہاں غلطی کمی کوتاہی ہو جائے وہیں آدمی توبہ کر لے, وہیں توبہ کر لے. بھائی ہم سفر کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں, سائن بورڈ ہیں, دنیا جہان کے مسائل ہیں, بد نظری ہے, تو بھائی جتنی دفعہ آنکھ پڑ جائے اتنی دفعہ توبہ کر لے. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ الرحمن شام کو کم از کم گناہوں کا انبار گھر لے کر نہیں آئے گا. اتنے بورڈ لگے ہوئے ہیں, آدمی کی کہاں جگہ آنکھ بچائے, کہاں توبہ استغفار کرے. اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا ہے کہ توبہ کو جمع نہ کرو, استغفار کو جمع نہ کرو. جہاں غلطی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالی ہر موقع پر توبہ استغفار کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ جن صاحب نے بھی لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے. حضرت عمر میں سے غلطی ہوئی. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ ہیں. حضرت صفیہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ ہیں. وہ حفصہ ہیں حضرت عمر کی صاحبزادی, اور صفیہ بنت ابی الحطب وغیرہ ان کے میرے ذہن میں آ گیا, تو ان کے والد محترم حضرت عمر نہیں ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.